بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صل علی اللہ تعالی جل جلالہ نے اس دنیا کو بڑے مضبوط قوانین کے ساتھ بنایا ہے اور اس کی ہر ایک چیز نپی تلی ہے. اگر بہت سی حسین چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو اس سے حسن نہیں آئے گا. حسن آئے گا لیکن وہ مطلوبہ حسن نہیں آئے گا. مٹھی مٹھی آنکھوں کو جمع کریں، ایک دم پھولوں کے انبار لگائیں، پھولوں کا ڈھیر ہو، سڑ جائیں گے. حسن ترتیب بھی ہو، حسن ترتیب بھی ہو، صرف حسن نہیں، حسن ترتیب بھی ہو. آپ کی انگلیاں 5 ہیں، دیکھیں، اس ہاتھ میں بھی، اس ہاتھ میں بھی. اس کی ترتیب کو ایسی کریں کہ اس میں ترتیب میں بدل دیں تو آپ کا ہاتھ بھی برا لگے گا، پنجہ برا لگے گا. اس کی کام بھی وہی نہیں ہوگا جو ہو سکتا ہے. حالانکہ یہی انگلیاں ہے، ایک انگلی کی جگہ دوسری جگہ کی انگلی رکھیں. ایک آنکھ جہاں آنکھ ہے یہاں سے تھوڑا سا ہٹا کر دوسری جگہ رکھیں. یہی آنکھ ہے، حسین آنکھ ہے، اس سے بھی زیادہ حسین ہو لیکن اپنی جگہ سے تھوڑا سی ہٹ جائے، تھوڑی سی معمولی سی. کبھی کہتے یہ بینگا ہے، کبھی کہتے یہ ہے، کبھی یہ فلان ہے. کیا نہیں رہی؟ حسن ترتیب نہیں رہی. یہی حال آپ کے کانوں کا ہے، دانتوں کا ہے. ہر دانت تمہارا مزیدار ہے لیکن تھوڑی سی ترتیب میں فرق آ جائے تو تم کان نہیں کر سکو گے. اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹایا جائے یا اس جگہ جہاں جو دانت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اسی جگہ پر دوسری دانت کو رکھیں. ایک جگہ آنکھ میں دانت میں تبدیلی کریں. یہ نہیں ایک تو مصنوعی آنکھ وہ ہوتے ہیں، یعنی خود اپنے جو دانت ہے ادھر ادھر کریں تو تمہارا خود خوراک نہیں کر سکو گے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے صرف دنیا کو حسین نہیں بنایا ہے بلکہ حسن ترتیب کے ساتھ بھی بنایا ہے، حسن قوانین کے ساتھ بھی بنایا ہے. اور ہمیں بتا بھی دیا کہ ہاں دنیا کی تخلیق کو دیکھو، اللہ تعالیٰ قائماً بالقسط ہے. پوری دنیا میں، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ عدل و قسط کے ساتھ قائم ہے. کوئی چیز بھی ڈنگی نہیں ہے. لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ بس جو کچھ میں نے کیا، میں نے بہت بڑا کام کیا، اور قانونیت ہو ولا قانونیت ہو جو بھی ہو
بس میرا کیا ہوگا، بیڑا پار ہے، کیونکہ میں نے یہ کام کر دی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ وہ اس نے جس طرح اس دنیا کا نظام کے ایک قانون ہمیں دیا ہے، ہمیں دیکھ رہے ہیں، حسن خوبصورتی بھی ہے، حسن بھی ہے ہر چیز میں، اور ہر چیز کو حسن ترتیب سے رکھا ہے۔ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا تشریعی نظام ہے، تشریعی نظام۔ اس میں اس کے لیے یہ کتاب اللہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ کتاب اللہ ہے۔ کتاب کو قرآن نے حکیم بھی کہا ہے۔ کیا ہے؟ یہ حکیم ہے۔ ہر چیز رپی تلی، ہر جگہ جو جہاں ہونا چاہیے وہاں رکھ دیا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم نے ایک اصول بتائی، ایک اصولی بات بتائی، ایک قانون بتایا۔ قوانین ہے سارے، اللہ تعالیٰ کا دستور ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی انسان کی خوبصورت ہونے کے لیے، کہ انسان کی زندگی خوبصورت ہو جائے، انسان کا چال ڈھال خوبصورت ہو جائے، انسان کا وہ معاشرہ خوبصورت ہو جائے، انسان کا یہ گھر خوبصورت ہو جائے، انسان کا پوری زندگی خوشگوار گزرے، اور اس کی آگے جو مراحل ہے جو نہ ختم ہونے والے ہیں وہ خوشگوار ہو، اس کے لیے قرآن ہے۔ آپ اب دیکھیں کہ ہم کون سی ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ اہل علم دیکھیں کہ ہمارے پاس سوائے اختلافی مسائل کی کوئی اور چیز ہے؟ معمولی باتوں پر کرتے ہیں، بلکہ ہمارے کاموں کی وجہ سے لوگ دین سے منع ہو جاتے ہیں، ختم کیا وہ رک جاتے ہیں، بجائے یہ کہ وہ بڑھے اللہ کی طرف پیچھے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہمیں دو مثالیں بیان فرمائی ہیں، اور بڑے عام مثالیں ہیں۔ قرآن مجید ایسی مثالیں نہیں بیان کرتا کہ جو ہمارے فہم سے بالا ہو، جو لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے۔ تو کیا کہ حکمت والی کتاب ہے، یہ ہر آدمی کے لیے پیغام ہے۔ بارش ہے، ہر کوئی اس کو دیکھتا ہے۔ ترکاڑ ہے، یہاں جو زیورات بناتے ہیں، اس کو اکثر لوگ جانتے ہیں۔ آپ دواب میں جا رہے ہیں، راستے میں آپ کو زرگر مل جائے گا۔ آپ دواب کو جا رہے ہیں، راستے میں آپ کو ترکان مل جائے گا۔ تو عام چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، بارش برس جاتی ہے، پھر اپنی اپنی مقدار میں جتنا جس کی ندی کا حجم ہے، جتنا لمبا ہے، جتنا چوڑا ہے، جتنا گہرا ہے، اس کے مطابق وہ بھر کے آ جاتا ہے ندیاں، اور اس ندیاں اپنے ساتھ کچھ خس و خشاک کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا، اپنی خس و خشاک کو بھی وہ لے جائے گا، اس پر جاگ بھی آ جائے گا اوپر سے، کیونکہ جہاں ندیاں گرتی پھرتی ہیں تو کیا ہوتی ہے، وہاں جاگ اٹھتا ہے۔ فاحتسم سیل و زبرن رابیہ، پھر وہ اس پر پھولا ہوا جاگ بھی ہوگا اوپر۔ اسی طرح آپ سونے کو آگ میں ڈالتے ہیں، سونار جو اپنی بٹھی میں ڈالتا ہے، تو جو زیورات ہوتے ہیں اس پہ کچھ کوٹ بھی ہوتا ہے، تارے ہوتی ہیں، دوسری چیزیں ہوتی ہیں، وہ یہ جس کے ساتھ وہ اس کو گانٹھا جاتا ہے وہ ہوتی ہے اس میں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس آگ میں ڈالتے ہیں تو اس پر اوپر سے جاگ آ جاتا ہے، وہ کوٹ آ جاتے ہیں، اوپر آ جاتے ہیں کوٹ۔ جب حق باطل کا ٹکراؤ ہوگا تو کوٹ اوپر آئے گا، یاد رکھیے، پہلے پھر بعد میں ختم ہوگا۔ ڈرو مت،
جس ساتھی پہلے سے چل رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیسے کیسے مراحل آئے، سمجھ آئی بات، کوٹ ابھر آئے گا. اس لیے ابھر آتے ہیں کہ تاکہ اس کو پھر ختم بھی کیا جائے. اگر ابھر نہ آئے تو اندر اندر رہ جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ اوپر کوٹ آ جاتا ہے، جاگ آ جاتا ہے. اس طرح زنگلود لوہا ہے، وہ ڈال دیں تو اوپر سے وہ زنگ کا جو جاگ ہے وہ اوپر آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اللہ حق اور باطل کی کوئی مثال بیان فرماتا ہے اس میں. فَأَمَّا الزَّبَدُ، اور جو جاگ ہے، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو رکے گا نہیں، کیا ہو جائے گا؟ ہوا ہو کر اڑ جائے گا. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگوں کے فائدے والی چیز ہے وہ زمین میں رہ جائے گا، کیونکہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے. جو چیز انسانوں کے لیے انفع ہو، زیادہ نفع مند ہو، اسی چیز کو اللہ جل جلالہ رہنے دے گا، اور جو نقصان دہ ہوگا اس کو ختم کر دے گا. وقت لگے گا لیکن ختم کرے گا اس کو. تو آپ اس بارے میں قطعاً کوئی گھبرائے نہیں، لیکن اپنی زندگیوں کو سنواریں، اپنے نفس سے گھبرائیں. فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین پر ٹھہر جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں. اور اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بات کہ یہ اس کو ہمارے ہاں یہ جو علماء جو ہے وہ کہتے ہیں بقائے انفع کا قانون. بقائے جو چیز باقی نفع ہوتی ہے، جو انفع ہوتی ہے وہ باقی ہوتی ہے. آپ کا اب گندم کا موسم آ رہا ہے بعد میں، آپ دیکھ اس میں خوشی ہوں گے، اس میں بوسا ہوگا، خوشی کے ساتھ بوسا بھی ہو جائے گا، گندم بھی اس میں آ جائیں گے. جب گندم پک جاتے ہیں تو پہلے گندم نظر نہیں آتے، نظر آتے ہیں یہ بوسا وغیرہ لکڑیاں ٹینکی وینکی یہ سارے اس میں نظر آتے ہیں، باقی اس میں گم ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا اس کا. لیکن پھر جب آپ کاشتکار ہوتا ہے، وہ اس چیزوں کو جمع کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، دانے نکالتا ہے، پھر بوسا سے بوسا پیدا ہوتا ہے، بوسا سے بوسا پیدا ہوتا ہے. بوسا ہم اس کو ڈال دیتے ہیں، کس کو؟ مویشیوں کو. گندم کو محفوظ کرتے ہیں، گندم سے آگے پھر گندم چلتا ہے، وہ پھر بوسا پیدا کرتا ہے اپنے ساتھ، وہ بھی پیدا ہوتا ہے ساتھ بوسا بھی پیدا کرتا ہے. یہ ایک مثال نہیں ہے، کئی مثالیں ہیں. آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قوموں کو ابارتے ہیں اور قوموں کو اٹھاتے ہیں، قوموں کو گراتے ہیں. جو قوم انسانیت کے لیے مفید ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ٹائم دیتا ہے، وقت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. بے ادبی معاف ہو، میں اپنی اتنی بات کروں گا کہ امت مسلمہ کے عوام و خواص نے مجموعی طور پر کیا نفع دیا قوم کو، امت لوگوں کو. دنیاوی فائدہ دے دیں، کچھ فائدہ تو دے دیا. جو لوگ خواص ہے انہوں نے صرف اس بات پر کہ فلان چیز پر ہم بحث کریں، میں نے بہت بڑی بحث کی، زبردست بات کی، اس کے سوا ہم نے کیا دیا قوم کو. کسی کو نماز پر نہیں لگایا،
کسی کو ذکر پر نہیں لگایا، اب منع کر سکتے ہیں۔ جو شیطان کا کام ہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ کوئی مجھے بتائیں کہ کبھی ہم نے کسی کو برائی سے منع کیا ہو؟ اچھا کام جب کرنے لگتا ہے پھر کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا غور کریں ہمارے بیانات میں، ہمارے ممبر و محراب کو دیکھیں، جو وہ اصل ہے، جس سے امت کو پیغام ملتا ہے۔ ممبر و محراب بہت اہم ہوتا ہے۔ ہمارے ممبر و محراب سے کیا جاتا ہے؟ قوم کو کون سا پیغام جاتا ہے؟ ہمارے لاؤڈ اسپیکروں سے قوم کو کون سا پیغام جاتا ہے؟ مجھے وہ بتایا آپ۔ سوائے اس کے کہ ہم کسی کو اچھائی کاموں سے روکیں یا ایک دوسرے پر تان کریں، ایک دوسرے کی غیبت کریں یا بہتان لگائیں، ہم نے کیا دیا لوگوں کو؟ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ایسے ہوں گے، لیکن اکثریت کیا ہے؟ تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ واقعی ہماری اکثریت امت کے علاج نہیں کر رہا ہے، امت کی علاج کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں ہے۔ جب خواص کا یہ حال ہے تو عوام کا کیا حال ہوگا؟ ایک پولیو کا جو ہمارے ملک میں آتا ہے، ہم اس بات کے بارے میں، ان عوام کے بارے میں کہتا ہوں، ڈاکٹروں کے بارے میں کہتا ہوں کہ وہ پولیو کی قطرے بناتے ہیں۔ ایک بوتل پانی کسی کو مفت نہیں دیتا، آپ جائیں، اور قطرے پلانے کے لیے دو پولیس والے، فوج والے اور ساری پاکستان والے کی وہ الرٹ ہے۔ اور جو کوئی اپنا مطالبہ منوانا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ورنہ ہم پولیو والے نہیں چھوڑیں گے۔ ہوتا ہے نا؟ پھر وہ اقوام متحدہ وغیرہ کو کہتے ہیں اس کی بات کو مانو، کیونکہ دو بچے پہلے کہتے کہ چھوٹا خاندان زندگی آسان، پہلے کہتے تھے کہ بچے 2 ہی اچھے، پھر لوگوں نے کہا کہ 20 بچے 100 ہی اچھے۔ مسلمان یہ لکھتے رہے، وہ کام کرتے رہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو اس پولیو کے بارے میں صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ مجھے کسی نے فرمایا، کہا حکومت والے آئے کہ مفتی ابو لبابہ صاحب آپ کا دوست ہے اور آپ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، آپ انہوں کہتے کہ پولیو کے خلاف بات نہ کریں۔ میں کہتے کہ وہ تو عقل مند آدمی ہے، عالم ہے، مفتی ہے، اور شہر میں رہتا ہے، شہری چیزوں سے واقف ہے۔ میں دیہاتی آدمی ہوں، بھنڈی کو جانتا ہوں، گھر لاتا ہوں اور وہ پکاتا ہوں، بس وہی ہمارا تو سارا کام ہوتا ہے۔ ایک بھنڈی ہے، ایک کدو وغیرہ ہے، وہ تو بازار کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، میں کیا جانتا ہوں اس کو۔ لیکن آپ ایسا کریں کہ یہ کام کریں، مجھے یہ فرمولہ بتائیں کہ اس میں تم نے کیا ڈالا ہے قطروں میں۔ انہوں نے پہلے کہا کہ فلان نے کہا ہے، فلان نے کہا ہے، فلان عالم نے کہا ہے، بہت بڑا عالم ہے۔ میں نے کہا کہ ان جب جتنے علماء کا شمار کیا ہے اس میں ایک بھی ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر ایک بھی نہیں ہے۔ مجھے آپ ایسا کریں کہ یہ پولیو میں تم کیا رکھتے ہو، ہر چیز پر تم نے لکھا ہے کہ فلان چیز کی فلان بوتل کے اندر فلان اجزاء ہے، اس میں تم نے کون سے اجزاء رکھے مجھے بتاؤ۔ یہی باہر کورونا کا تھا، یہی بار میں اکیلا، پوری دنیا ایک بات کر رہی تھی، میں اکیلا دوسری بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ہم یہ بات سمجھائیں تم لوگ کہ جہاز کے اندر سیٹ بے سیٹ بیٹھو، کورونا نہیں ہے،
اور مسجد میں کیا کرو. یاد ہے اکیلا تھا بالکل، پہلے کھیلتا ایک دو نے ساتھ دیا. اور ہماری اللہ تعالیٰ سے خیری بات وہ احتشام الحق تھا، کیا نام ہے جس کا، اس نے آواز اٹھائی، دوسرے نے پھر اٹھائی، ایک ایک آواز اٹھاتا رہا. لیکن میں نے کہا کہ اب اتنی سمجھ کی، اب اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہاں سے کراچی تک جاتے وقت ہماری جو گاڑی جاتی ہے کراچی تک 24 گھنٹے میں پہنچ جاتی ہے، وہ سیٹ بائی سیٹ ہے، وہاں قرآن کچھ نہیں کہتا. جب نیچے اترتے ہیں کہتے ہیں کہ اب چیف فاصلہ کرو. کوئی چیز عقل کے مطابق ہو، کوئی چیز ایسا ہو کہ طب کے مطابق ہو، تو ہمیں اس میں سے یہی بات ہوئی کہ آپ ہمیں وہ بتائیں کہ اس میں تم نے کیا اجزاء بنایا ڈالے ہیں. آج بھی اس کا چہرہ میں نہیں دیکھا، چلا گیا ہے. اچھا آدمی ہوگا وہ کہنے کہ میں کہا کہ آپ لائیں اجزاء کہ فلان فلان اس میں اجزاء ہے، پھر اس کو ہم لیبارٹری میں مسلمانوں کی لیبارٹری میں بھیجیں گے کہ اس میں کیا یہ چیز ہے یا نہیں ہے. اس میں ایسا نہ ہو کہ تم ہم سے پہلے پہنچے ہو وہاں. وہ ترتیب میں خود کروں گا. پھر اس کے بعد اگر اس کی اجزاء اچھی ہوں تو پھر میں مولانا کو درخواست کروں گا. شاید اس کے ساتھ اور تحقیق ہو کہ ہماری تحقیق تو یہ ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ ہم نے ایسی لیبارٹری بھی نہیں کھلی کہ ان لوگوں کی جو برباد کرنے والی چیز ہے اس کو ہم پہچان لیں. ابھی تک تو ہم نے اتنا کہتے ہیں کہ بشرا ہے، بشرا تو عالم بھی ہے، لیکن جب جانتا نہیں ہے تو کیا فائدہ ہو. اس کے اندر کہ اجزاء کو نہیں جانتا تو کیا فائدہ ہوا. تو میں صرف آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہم دنیا کو کچھ نہیں دیا. یہ دنیا کی چیزیں ہیں. اب وہ بات کر رہے ہیں کرونا کا، بات شروع ہو گئی ہے نا کہ کرونا غلط ہے، کرونا غلط تھا، اور اس کے اندر جو دوائی تھی اسی بھی خطرناک تھی. اگر یاد ہو اسی دن میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن ان لوگوں کی بدماشی وہ کے بارے میں مجھے تھوڑا پتہ ہے. تو میں نے کہا کہ یاد ہے یہ ہمارے ساتھی ہے، میں نے اس کو کہا تھا کہ کرونا اتنے لوگوں کو نہیں مارے گا جتنے اس کی دوائی مارے گا. اس کو سب سے زیادہ خطرناک اس کی دوا ہے. اب وہ اس پر بات اب اٹھ گئی. مجھے خود ایک بہت بڑی ڈاکٹر جو سائنسدان بھی ہے اس نے مجھے کہہ دیا کہ اب اس نے کہا کہ میرے ساتھ بحث کرو، خطرناک چیز تم نے بیماری تو زکام کی تھی، بخار کی کیا تھی، وہی چھینکیں وغیرہ وغیرہ تھی. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ ہم نے دنیا کی چیز بھی نہیں دی. جہاز نہیں بنایا مجھے ہم نے کہ یہ جہاز لے لو، گڑی نہیں بنائی کہ لے لو. ہم نے کیا دیا ہے؟ نہ دنیا دیا نہ دین دیا. پھر بھی گلا بھی کیا ہم کرتے ہیں کہ ہم کیوں مغلوب ہیں. تو اسی لیے ہم آج جاگ بن گئے ہیں. نبی سے یہی فرمایا تھا کہ تم کیا بن جاؤ گے؟ جاگ بن جاؤ گے. یہی فرمایا تھا. یا رسول اللہ کسی پوچھے کہ تم پر لوگوں کو اکٹھا کریں گے. ہماری دولت پر لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، ہمارے تیل پر اکٹھا کیا جاتا ہے، ہمارے اموال پر اکٹھا کیا جاتا ہے، ہم پر اکٹھا کیا جاتا ہے. عراق پر اکٹھا کیا گیا، افغانستان پر اکٹھا کیا گیا، جہاں بھی مسلمان ہوں ان پر اکٹھا کیا گیا. کیا شمالی کوریا کے خلاف بھی کوئی اکٹھا ہو چکا ہے؟ وہ آنکھیں دکھاتا ہے. تو مسلمانوں پر لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، مسلمانوں پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں. ہماری کہانی کے لیے کیا ہمارے تیل کھائیں، اپنی فوجیں بھیجیں ہیں ہمارے پاس کہ ہم تمہاری حفاظت کرتے ہیں. وہ حفاظت نہیں کرتے، وہاں ہمارے ایمانوں کو بھی تباہ کرتے ہیں اور ہمارے اموال کو بھی تباہ کرتے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو کسی مسلمان سے چھپی ہوئی نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ ہم پھر طویلات کریں، یہ کریں وہ کریں کہ ہم یہ ہے وہ ہے. لیکن ہمیں بتائیں کہ ہمیں جب دنیا دے دی، آخرت دیا کہ لوگوں کو، تو ہم نے کیا دیا لوگوں کو؟
الحمدللہ میں اس بات پر خوش ہوں کہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں، تبلیغی جماعت ہے کوشش کر رہی ہے، کچھ نہیں کیا، لوگوں کو گھروں سے نکال دیا اللہ تعالیٰ کے لیے، کیا اس نے کوئی ایسی مسائل کو نہیں چھیڑا جس کی وجہ سے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے۔ جس نے چھیڑا اس نے غلط کیا، جس نے چھیڑا اس نے غلط کیا۔ اور اس طرح علماء، بہت سی اچھی علماء، ایسے علماء ہیں، خانقاہیں ہیں الحمدللہ کہ وہ کچھ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ کم ہے۔ اگر 20 سیر چاول میں 1 چمچہ نمک ڈال دیں تو اس کی کیا مزہ بدلے گا؟ تو اس کی مناسب، میں نے کہا کہ اچھی بھی مناسبت ہونی چاہیے، کیا ہوا؟ مناسب ہونی چاہیے، ترتیب ہونی چاہیے، اس کے مطابق ہم نے وہ کام نہیں کیا جتنا ہونا چاہیے۔ الحمدللہ جو کر رہے ہیں اس کو اجر ملے گا، اس کو اجر بھی زیادہ ملے گا، کیونکہ اس کو بہت مشکلات کام ہے۔ آج کل جو ذکر کر رہے ہیں اس کے لیے مشکل ہے، آج کل جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں اس کے لیے مشکل ہے، آج کل جو اچھی کام کرتے ہیں اس کے لیے مشکلات ہیں۔ فتنے کی بات کہیں اللہ، اب دیکھو پھر وہ سب اس کا ساتھ دیتے ہیں، میڈیا بھی ساتھ دیتے ہیں، سب ساتھ دیتے ہیں۔ مشکلات ہے، اس کو اجر بھی بہت ملے گا، لیکن مجموعی طور پر ہم جو کمزور ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مجموعی طور پر وہ کام نہیں کیا جو کرنے چاہیے۔ ہم نے کسی کے اخلاق کے بارے میں بات نہیں کی کہ صداقت کو اختیار کرو، امانت کو اختیار کرو، سچائی کو اختیار کرو، اس سے معاشرہ بنتا ہے۔ عفت کو اختیار کرو، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، کسی کی بدخواہی مت کرو، اپنے تم پر جس کا جو حق بنتا ہو حق کی ادائیگی کرو۔ مانگتا تو ہر کوئی اپنا حق ہے، دے تو اگر ہم اس طرح کرتے تو معاشرہ بن جاتا ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ اب یہ قرآن مجید ہے، آپ کے سامنے ہے، وہ خود یہ کہتا ہے، فرماتا ہے کہ جو چیز انفع ہو، اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض۔ تو کیا یہ آسمان زمین تک آ سکتا ہے، زمین آسمان تک جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بات میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، جیسے قانون میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ ہم نے اپنے گھروں کی فکر نہیں کی ابھی تک کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو انفع بنائیں۔ الحمدللہ یہ سوچ لوگوں کو آ رہا ہے۔ میں آج کل بیانات میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ خال سے تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن وہ تو کوئی آتے ہیں، لیکن ممبر و محراب کی طرف جب دیکھتا ہوں تو وہ پہلے سے بہتری کی طرف آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ممبر و محراب بہتر ہو جاتا ہے تو پھر اس ساتھ معاشرہ بندہ ہوا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بندی ہوئی ہے، مسجدوں میں حاضر ہوں گے، نماز میں حاضر ہوں گے، تو اس سے کیا ہو جائیں گے؟ وہ لوگوں کو اصلاح ہو سکتی ہے۔ ایک رپورٹ جاری ہوا تھا، عیسائیوں نے کہا کہ ہم نے بہت زیادہ کوشش کی، پیسے لگائے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ مسلمان لوگ عیسائی نہیں بن رہے ہیں، بدین تو بن رہے ہیں لیکن عیسائی نہیں بن رہے ہیں۔ اس نے آپ دیکھیے آنکھوں کا اسپتال بنایا ہے، بہت بڑی بڑی کام کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ دراصل وجہ یہ ہے کہ اس کی بچے جو ہوتے ہیں وہ صبح ملا صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہ وہاں اس کو قاعدہ پڑھاتا ہے۔ اب دیکھیں ہر مسجد کے اندر ایک درس ہوتا ہے چھوٹا سا، تو جب بچوں کے اندر یہ ایک بار راہ سے ہو جاتی کہ اللہ ایک ہے، تو پھر وہ اس کو بعد میں اس کا تبدیل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ مکتب میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اسکول جاتے ہیں، پھر جب واپس آ جاتے ہیں پھر مکتب میں آ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے وہ خاطر خواہ فائدہ یہاں پاکستان اور ہندوستان کے اندر اس کو نہیں ہوا۔ تو
تو میں عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ کام کسی درجے میں ہو رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ کی ضرورت ہے، اس کی سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ پہلے تو ہم اپنے اخلاق کو واقعی جو قرآن کہتے اسی طرح بنانے کی کوشش کریں، اس ترتیب سے ہمارے اندر عدل ہو، ہمارے اندر امانت ہو، ہمارے اندر صداقت ہو، ہمارے اندر سچائی اور عفت ہو، اور ہمارے اندر شکر ہو۔ یہ چیزیں ہماری اخلاق اچھی ہو جائیں، عقیدت تو اچھا ہو، مسلمان ویسے الحمدللہ مسلمان ہے، اور ہماری ممبروں اور ہماری سے وہ آوازیں آئیں کہ لوگوں کو پہلے تو تنگ نہ کریں، کہ نہ ہو کہ ایک آدمی اسٹیج سے نیچے اترا ہے، پھر دوسرے چڑھ گیا، پھر تیسرا چڑھ گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی کہتے کہ بس بھی ختم بھی کرتے ہیں، نہیں کرتے ختم، صبح سے لے کر شام تک۔ نہیں تو ایک ہی آدمی ہے، ایک آدمی کو 100 آدمی آتے ہیں، اس کو کیا وہ کہتے ہیں میری بات کو سنو، کیسے سنو؟ ایک تو یہ ہے کہ یہاں ہو، دوابہ میں ہو، ہنگو میں ہو، ایک دن میں ایک بار ایک ہی مسجد ہے، اس میں صبح سے لے کر شام تک لوگوں کو بیٹھو، کیسے بیٹھے؟ حسن ترتیب نہیں ہوئی۔ کیا نہیں ہوئی؟ بات اچھی ہے، حسن ترتیب نہیں ہوئی۔ تو ایک تو ہم ترتیب کریں۔ ترتیب کیسی کریں کہ ایک بات ہضم ہو جائیں، اس کے بعد دوسری بات کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک بات پاس کی، ہفتے میں ایک بار، تو لوگوں نے بڑا پسند کیا۔ فرمایا، لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت روزانہ آپ ہمیں اس طرح باتیں کریں۔ اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس سے، کہ روزانہ سے ایک تعلیم ہوتا ہے، تعلیم میں تو چلتا رہتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ یہی جو جس کو ہم بیان کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک تو مسلسل بیان اس لیے ہوتا ہے کہ مسلسل لوگ آتے ہیں، ایک یہ ہے کہ مسلسل یا آپ کی تعلیم ہے یا بھی بات ہے، لیکن وہی لوگ ہیں، وہی ان کو وہی روزانہ آپ کیا تعلیم نہیں کیا بیان کرتے رہتے ہیں، تو تنگ ہو جائیں گے۔ تو کہ لوگوں کو تنگ نہ کریں، لوگوں کو تنگ نہ کریں۔ دوسری بات یہ کریں کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کرنے لگیں، ہماری باتوں پر عمل کا مہر ہونا چاہیے، جو کیا ہو وہ کریں۔ اگر مہر نہ ہو تو ہماری یہ نوٹ جعلی ہے۔ کیا ہے؟ ہماری نوٹ جعلی ہے۔ جعلی نوٹ 5000 کا ہوگا، اس کی قیمت 1 پیسہ ہوگی، جب پرانی ہو گئی تو پھر اس کی قیمت آگ ہوگی۔ کیا ہوگی؟ آگ میں ڈالنا ہوگا۔ تیسری چیز، ہم باتوں کو محض اللہ تعالیٰ کے لیے پہنچائیں، ہمارے اس میں کوئی اور غرض نہ ہو۔ اگر واقعی ہم انبیاء علیہ السلام کا کام کرتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کبھی بھی وہ کہتے ہیں، یہی اس کا کہ ہم آپ سے تم سے اجر نہیں مانگتے، ہمارا اجر کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اور فی الحال آپ مثبت باتوں سے شروع کر دیں، کانٹوں کی طرف اس وقت آ جائیں جب کانٹوں کا موقع آ جائے، جس سے امت کے اندر کیا مثبت خیالات پیدا ہو جائیں، دین کے بارے میں اس کو سمجھ آ جائے۔ یہ بات اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے لیے مشکلات ہوں گی، کیونکہ ہم نے مشکلات دیکھیں۔ آپ ایسے کریں گے تو لوگ جو اس طرح الٹے چل رہے ہیں، کیونکہ ان کی بھی اس دن ایک آدمی بہت زبردست آدمی کی بات کہی، اس نے کہا کہ مسلمان آپس میں نہیں لڑتے، درمیان میں کچھ اجڑا ہے وہ اس کو لڑاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ نہ وہ ان کے پاس ہے نہ ان کے پاس ہے، تو ہم کو لوگ ابھارتے ہیں
ایک بار ایسا ہوا کہ ہماری بشیر صاحب، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، مولانا بشیر صاحب، اس نے رات کو وقت بیان کیا، اسپیکر میں کیا، بہت اچھی باتیں کی. تو ہمارے پاس اب ایک عالم چل رہا تھا، میں بھی نیا نیا فارغ ہوا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ کل آپ بیان کریں، اب ہمیں لڑانے کی کوشش کرتے ہو. میں نے کہا کہ اس کو ہضم کریں، یہ جو کیا ہے آج بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں، اس پر عمل کریں، پھر جب کچھ سردموہی آ جائے گی پھر دیکھیں گے. تو ہمارے بیانات بھی کیا ہوتے ہیں؟ مقابلے کی ہوتے ہیں. مقابلے کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اور لوگوں کی اصلاح کے لیے ہونی چاہیے. اگر آپ ایسے کریں گے تو آپ کو مشکلات ہوں گی. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جاگ آ جائے گا اوپر. کیا آئے گا؟ جاگ آئے گا، لازمن آئے گا. تو یہ لیکن بالآخر جو قرآن پر عمل کرنے والے ہوں گے، سیٹھی ٹھیک ٹھیک وہ باقی رہیں گے. یہ قرآن آپ کو اٹھائے گا بشرطے کہ تم اس قرآن مجید میں سے ان باتوں کو نہ چن لے جو تمہاری خواہشات کے مطابق ہو. ہم یہ ابھی تک قرآن مجید کو دیکھا ہے تو ہر پارٹی نے اپنا ایک چشمہ لگایا ہے، کہتے ہیں کہ اس میں سے کہاں سے میری یہ بات ثابت ہو سکتی ہے. آپ کہیں کہ مجھے میرا رب کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت میں کیا کروں، کیا معاملہ کروں. تو آپ کو پہلی قسم کے ایک لوگ ایسے آ گئے کہ جو قبول کرنے والے ہوں گے، کچھ ہوں گے. جب لوگ دیکھیں گے کہ قبول کرنے والے ہیں تو لوگ پیچھے پڑیں گے کہ اس میں یہ خرابی، پھر خرابیاں تم کو بتائیں گے. بہت اچھا آدمی ہے لیکن تھوڑا سا اس میں یہ غلطی ہے، بہت اچھا آدمی ہے تھوڑا سا یہ غلطی ہے. پھر کیا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو کس طرح روکیں. یہ کام کس کا ہوتا ہے؟ شیطان کا ہوتا ہے. اس کو امریکہ پیسہ دیتا ہے. تبلیغ میں ہم جاتے تھے، تبلیغ میں تو کہتے کس کو امریکہ پیسہ دیتے ہیں، تو اپنے گھر سے پیسے لے جاتے، جب واپس آتے تو کبھی کرایہ جیب میں ہوتا ہے، کبھی وہ بھی نہیں ہوتا. اور پانی وہ ملتا تھا اس وقت وہ صابن کا پانی ہے، یہ خراب سا پانی ہے ریوڑ میں. یہ بھی آیا یہ ہماری حضرت مفتی اب اس کی جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹے ہیں، یہ ریوڑ کا جو امام ہے اس کے. تو بہت سخت حالات تھے. پھر بھی ہمیں کہتے ہیں کہ اس کو پھر مفت کیسے کام کرے گا کوئی. تو ان کا خیال ہے کہ مفت کام خدا کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بعد دوسری چیز دو قسم کے لوگ یہ ہو کہ وہ انتظار کریں گے کہ جہاں پر باڑی ہو جائے گا پھر اس کے ساتھ ہم ہو جائیں گے. یہ لوگ اس کا اپنا ذہن نہیں ہوتا، یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں شور شرابہ زیادہ ہو جائے تو کہاں ہم اس طرف جائیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ درمیان میں ہم خراب نہ ہو جائیں. وہ انتظار گاہ میں وہ بیٹھے ہیں. کس میں بیٹھے ہیں؟ انتظار گاہ میں. تیسری قسم مخالفت کرنے والے ہوں گے. تیسری قسم مخالفت کرنے والے ہوں گے. مخالفت کرنے والے وہ جو ضدی ہوں گے، جو خواہ مخواہ اپنی کیا وہ مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ لوگ بہت زیادہ ہوں گے پہلے کیونکہ وہ آپ تو مثبت کام کرتے ہیں، وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ پروپیگنڈے والے کے تو شور زیادہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا تھا جب افغانستان پر لڑائی جنگ شروع ہوئی تو کس کا پروپیگنڈا زیادہ تھا، کیسے زور شور تھا. تو وہ یہ ضدی اور ہٹ ڈرام لوگ بہت زیادہ اوپر آئیں گے.
لیکن اب بالکل بے خطر رہے، حق ہو اس کے ساتھ کھڑے رہے، حق بات کہیں، حق کو قبول کریں، حق کے پیچھے چلیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو ساتھ دوستی پکی کریں، کوشش کریں، اللہ کی یاد میں کوشش کریں، ان کاموں سے بچیں جو کام تمہاری اللہ تعالیٰ کے درمیان میں کیا ہے وہ رکاوٹ ڈالتے ہیں، دوری پیدا کرتے ہیں۔ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسے بارش میں جاگ اوپر آ جاتا ہے، یہی بتاتے ہیں، جاگ اوپر آتا ہے تو بالآخر وہ جاگ بیٹھ جائے گا، ختم ہو جائے گا، ہوا ہو جائے گی، صاف پانی لوگوں کو مل جائے گا، صاف پانی لوگوں کو مل جائے گا۔ اسی لیے فرمایا للذین استجابوا لربهم الحسنی۔ اب اس بات پر غور کریں، جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا، اس قرآن پر عمل کر دیا، لربهم، ان کے واسطے بلائی ہے، حسنہ، یہ احسن کی جمع ہے، احسن کیا مؤنث ہے، احسن حسنہ تفضیل، اس کے لیے بھلائی ہے۔ والذین لم یستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جميعا مثله، اس کی بعد اس کی اللہ تعالی ہمیں سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنا تعلق نصیب فرمائے، لیکن ہمیشہ عوام کو بھی چاہیے، قوم کو بھی چاہیے، علماء کو بھی چاہیے کہ لوگوں کو مفید باتیں کریں۔ مفید کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ہے، اس میں سے وہ ان باتوں کو نہ چن لے کہ جو ہمارے ساتھ ہماری بات کی نمائندگی کرتی ہے یا ہماری خواہشات کی نمائندگی کرتے ہیں، بلکہ ہماری اللہ پاک کا کتاب ہے، وہ باتیں سنائیں جو اللہ رب العالمین کہتا ہے۔ یہ خود ایسی ترتیب سے اللہ پاک جل جلالہ نے اس کو بنایا، اس میں حسن بھی ہے اور حسن ترتیب بھی ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ تو اگر ہم اس کو اچھی طرح اس کے کریں گے، یہ نہیں کہ ہم فلان پارٹی کے فلان پارٹی کے تو اس سے پہ نقصان ہو جاتا ہے، بلکہ سیدھی اس کو کریں۔ اور میں یہ نہیں کہتا، مفسرین کو دیکھیں، اس کے مفسرین، ہمارے مفسرین بڑی کوشش کی ہے۔ آج کل ایک مشکل یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے فوج سے، اور کہاں اس کو آتا ہے کہ فوج میں ریٹائر ہو جاتا ہے یا کوئی وہ اس کے ڈاکٹری نہیں چل جاتی، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب یہاں کوئی مستی چلاؤ تو پھر وہاں یہاں مستی چلاتے ہیں۔ ایسا نہیں، جو لوگ علماء ہے باقاعدہ اور اس نے اس کی میں اپنی جانیں کھپائی ہوں، اس کی باتوں کو آپ دیکھیں، سن لیں۔ انشاءاللہ اگر ہم نے علماء نے بھی یہ سوچا اور ہمارے عوام نے بھی کوشش کی کہ جہاں سے تم کو ایسی اختلاف کی بو آتی ہے کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہو، اب مرد سنتے ہیں نہیں سنتے، اس میں کیا فائدہ ہے، مجھے آپ بات بتائیں۔ اگر آپ کی بات مرد نے سن لیا تو تم کو کیا فائدہ ہوگا، اب مجھے فائدہ بتاؤ، یا نہیں سن لیا تو تمہیں کیا نقصان ہوگا۔ اگر آپ اس زندہ سے بھی مت مانگو، ہمیں تو کہتے ہیں کہ کس سے مانگو، اللہ سے مانگو، مانگنا تو اللہ تعالیٰ ہی سے ہے۔ اب ان باتوں میں ہم لڑ کر کے امت کو کیا فائدہ دے دیا، ہم نے امت کو کیا جولی میں ڈال دیا۔